السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اصغر علی خان، اور آج میں انتہائی خطرناک اور خوفناک قسم کی خبر آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ اور اس سے پہلے کہ میں اپنا ویلاگ سٹارٹ کروں، یہ ویلاگ بنانے کا مقصد پاکستان کی بدنامی کرنا بالکل بھی نہیں ہے، نہ ہی پاکستان کی ڈیفنس کو نقصان پہنچانا، لیکن انفرادی طور پر ایک شخص اگر کرپشن میں ملوث ہے تو اس کا احتساب ہونا بہت ضروری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان میں ڈبل سٹینڈرڈز کا خاتمہ نہیں ہوگا، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ آج جس شخص کے بارے میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے سابق DGI جنرل فیض حمید۔ جی، میں فیض حمید صاحب کے بارے میں آج آپ کو کچھ باتیں بتانے جا رہا ہوں جس پر آپ لوگ شاید بالکل بھی یقین نہ کریں، لیکن آنے والے دنوں میں یہ چیزیں آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئیں گی۔ بہت جلد جنرل فیض حمید کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے ان کی چارج شیٹ تیار کر لی ہے۔ یہ بہت بڑا انکشاف ہے جو کہ کچھ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ بہت جلد ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اور گرفتار انہیں کیوں کیا جا رہا ہے، کیا وجوہات ہیں جس پہ فیض حمید جو کہ سابق DGI بھی رہ چکے ہیں، کور کمانڈور پشاور بھی رہ چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ باولپور کے بھی کور کمانڈور رہ چکے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے عہدے پر رہنے والے شخص کو آخر کن وجوہات پر گرفتار کیا جائے گا؟ آج تک کتنے ایسے افسران جو کہ ریٹائر ہوئے ان کو گرفتار کیا گیا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا احتساب سب سے پہلے جنرل باجوہ سے ہونا چاہیے تھا، جس کے خلاف اتنے بڑے ثبوت جو پاکستانی عوام کے سامنے رکھے گئے، لیکن ان کا بھی ابھی تک کوئی احتساب نہیں ہوا، جن پر 12 سے 12.5 ارب کی جو کرپشن کے جو الزامات تھے وہ سب نے دیکھے بھی، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہیں ہو پایا۔ اب جنرل فیض حمید پر آتے ہیں کہ ان کو گرفتار کیوں کیا جا رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں کیا یہ بات سچ ہوگی یا نہیں، یہ آپ ضرور دیکھیں گے۔ جنرل فیض حمید پر سب سے پہلے تو کچھ چارجز یعنی کہ جو چارج شیٹ بنائی جا رہی ہے اس میں ان پہ واضح طور پہ کیا ہے کہ کرپشن اور دہشت گردی اور سیاسی مداخلت اور بغاوت جیسے سنگین الزامات ان پر لگائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جنرل فیض حمید پر مبینہ طور پر پاکستانی طالبان کی طرف سے دہشت گردی کی مالی معاونت اور فروغ دینے اور ملک کی موجودہ اقتصادی تباہی، عدم تحفظ اور سیاسی عدم استحکام میں براہ راست ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا ہے۔ اب اس میں کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو بتانا بڑی ضروری ہیں، شارٹ میں اس کو بتاؤں گا کہ جب فیض حمید صاحب DGC تھے تو اسلام آباد میں ایک ٹاپ سوسائٹی ہے جس کے مالک کو ISI اور رینجرز کے مدد سے ان کو اٹھایا گیا، یعنی ان کو کڈنیپ کیا گیا، اور اس کے بعد ان کو جب کڈنیپ کیا گیا تو ان کو 2 سے 3 دن ٹارچر کیا گیا کہ آپ کی جو پراپرٹی ہے، اور وہ جو پراپرٹی ہے وہ جنرل فیض حمید صاحب اپنے بھائی کے نام کروانا چاہ رہے تھے، اور ایک خاتون ہے جس کے نام پہ کروانا چاہ رہے تھے، جس کے لیے جو سوسائٹی کا مالک تھا وہ راضی نہیں ہوا، جس پر 3-4 دن ٹارچر کرنے کے بعد اس کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اور یہ جب فیض حمید صاحب DGC تھے تب سے یہ کیس ابھی تک چل رہا ہے، لیکن اس شخص کو انصاف نہیں ملا، اس کے باوجود کہ یہ کیس ابھی سپریم کورٹ میں بھی چل رہا ہے، لیکن اس شخص کو ابھی تک انصاف نہیں ملا۔ ساتھ ہی ساتھ فیض حمید پر اور بھی بہت سارے الزامات ہیں۔ اسلام آباد میں جو منی ایکسچینج والے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی کچھ یہ انکشافات ہوئے ہیں کہ منی ایکسچینجر جو تھے ان کو اغوا کیا جاتا تھا ان کے اثاثے دیکھ کر، اور پھر اس کے بعد ان سے جو اغوا کرنے کے بعد ان کو پریشرائز کیا جاتا تھا، اور ان سے پیسے لے کر وہ اپنے خزانوں میں ڈال دیے جاتے تھے، اپنے اکاؤنٹس میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا انکشاف یہ بھی ہوا تھا کہ جو بحریہ ٹاؤن میں ایک امیر شخص جو سب سے زیادہ فائلز خریدتا تھا، اس کی بھی یہ لوگ ایک طریقے سے لسٹیں بناتے تھے۔ لسٹ بنانے کے بعد جو سب سے زیادہ بحریہ کی فائلز خرید رہے اس کو یہ اغوا کرتے تھے۔ اغوا کرنے کے بعد چونکہ اس شخص کے پاس شاید وہ بلیک کا پیسہ ہوتا تھا، یہ جو بھی پیسہ ہوتا تھا، آلریڈی ایک شخص کے پاس اتنا پیسہ ہے، یہ اس کی پہلے باقاعدہ طریقے سے انویسٹیگیٹ کرتے تھے۔ انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد اس کو اغوا کرنے کے بعد جب اس شخص سے اماؤنٹ لی جاتی تھی تو وہ اماؤنٹ چونکہ ایک طرح سے اگر وہ کرپشن کی تھی اماؤنٹ تو اس شخص کا احتساب ہونا چاہیے تھا، اور وہ جو خزانہ جو سے لیا گیا تھا
اس کو پاکستان کے خزانے میں ڈالنے کے بجائے یہ اپنی پاکٹس میں ڈالتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ پشاور میں بھی یہ سننے میں آیا ہے کہ فیض حمید صاحب کا ٹی ٹی پی کے ساتھ بڑے اچھے ٹرمز تھے، اور پشاور میں بھی جو پیسے والے لوگ تھے ان کو ٹی ٹی پی کے تھرو یعنی تحریک طالبان کے تھرو اغوا کرایا جاتا تھا۔ اغوا کروانے کے بعد جو وہاں کے مقامی علماء کرام تھے وہ اس میں رول ادا کرتے تھے، اور وہ جو لوائقین تھے ان کو یہ کہتے تھے کہ جی آپ کی بیٹا باپ جو بھی ہے ہم اس کو واپس لیں گے، آپ اتنے اتنے پیسے بھریں، یعنی اتنا اتنا بھتہ اس شخص کا لیتے تھے اغوا برائے تاوان کا۔ اس میں بھی یہ انکشاف ہوا ہے کہ فیض حمید صاحب کا ہاتھ تھا، اور یہ تو تھی وہ بات جو کرپشن کی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی انکشاف ہوا ہے ان کی گرفتاری کو عمل میں لائے جانے کا مقصد کہ انہوں نے جو پاکستان میں دہشت گردی ہوئی انہوں نے اس میں ٹی ٹی پی کو سپورٹ کیا، اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ اس وقت جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اس کے خلاف بھی عمران خان کا ساتھ دیا جنرل فیض حمید نے، لیکن چونکہ باجوہ صاحب جو ہے وہ نہیں چاہ رہے تھے ایسا، اس کی وجہ سے جنرل فیض حمید جو اس وقت انہوں نے استعفیٰ بھی دیا۔ جنرل فیض حمید نے جب نئے آرمی چیف تعینات ہوئے تو اس نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ کچھ وجوہات تھی جس کی وجہ سے جنرل فیض حمید کو، ایک تو کرپشن، دوسرا ملک میں دہشت گردی، تیسری بات جب وہ سیاست میں مداخلت کرنے لگے، وہ سیاسی یعنی آپ یہ کہہ لیں انجینئرنگ، پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے لگے ملک میں، جس سے سیاسی انتقام بھی لیا گیا لوگوں کو، اس پر بھی جنرل فیض حمید کے خلاف کچھ الزامات لگائے گئے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو عمران خان کا لانگ مارچ تھا وہ بھی فیض حمید نے اس کو پراپر طریقے سے سپورٹ کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیوروکریٹس ہیں، یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں پاکستان میں، یہ ختم ہونے چاہیے۔ فیض حمید اگر ڈی جی آئی ایس آئی تھا یا وہ کسی بھی عہدے پر تھا، اگر اس شخص نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، پاکستان کی عوام کا پیسہ لوٹا ہے، اس کا احتساب ہونا بہت ضروری ہے، چاہے وہ جنرل فیض ہے یا وہ جنرل باجوہ ہے۔ اگر یہ لوگ اسی طریقے سے پاکستان کا پیسہ لوٹ کر دوسرے ملکوں میں جا کر رہ رہے ہیں تو یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جنرل فیض حمید کا کتنے رقبے پہ محیط چکوال میں فارم ہاؤس بھی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کا میں سمجھتا ہوں کہ احتساب ہونا چاہیے، اور ہم لوگ امید رکھتے ہیں جو موجودہ ہمارے آرمی چیف ہیں اور جو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان، میں سمجھتا ہوں وہ لازمی اس طرح کے لوگوں کا احتساب کریں گے تاکہ جو عام عوام ہے ان کو پتہ چل سکے۔ ہمارا ملک تب ترقی کرے گا جب یہ ڈبل سٹینڈرڈز پاکستان میں کم ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔